السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کو والدین کا حق ادا کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل صدقات کا یہ حصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یہ حصہ اول میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے اور وہ شخص ان کی نافرمانی کرنے والا ہو تو اگر وہ ان کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتا رہے، اس کے علاوہ ان کے لیے اور دعائیں کرتا رہے تو وہ شخص فرما برداروں میں شمار ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر انعام اور احسان لطف و کرم ہے کہ والدین کی زندگی میں بسا اوقات ناگوار امور پیش آ جانے سے دلوں میں میل آ جاتا ہے، لیکن جتنا بھی رنج ہو جائے والدین ایسی چیز نہیں جن کے مرنے کے بعد بھی دلوں میں رنج رہے۔ ان کے احسانات یاد آ کر آدمی بے تاب نہ ہو جائے، لیکن اب وہ مر گئے ہیں، اب کیا تلافی ہو سکتی ہے؟ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے اس کا دروازہ بھی کھول دیا کہ ان کے مرنے کے بعد اب ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی مغفرت کو اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، ان کے لیے ایصال ثواب جانی اور مالی کرتا رہے کہ اب ان کی زندگی کے زمانے میں جو ان کے حقوق ضائع ہوئے ہیں اس کی تلافی کرے گا اور بجائے نافرمانوں میں شمار ہونے کے فرما برداروں میں شمار ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ ہاتھ سے وقت نکل جانے کے بعد بھی اس کا راستہ کھول دیا ہے۔ کس قدر بے غیرتی اور دلی قسادت ہوگی کہ اگر اس موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا جائے۔ ایسا کون ہوگا جس سے ہمیشہ والدین کی رضا ہی کے کام ہوتے رہے ہوں، اور ادا حقوق میں کوتاہی تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہے۔ اگر اپنا معمول اور کوئی ضابطہ ایسا مقرر کر لیا جائے جس سے ان کو ثواب پہنچتا رہے تو کس قدر اعلیٰ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے تو یہ ان کے لیے حج بدل ہو سکتا ہے، اور ان کی روح کو آسمان میں اس کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور یہ شخص اللہ کے نزدیک فرما برداروں میں شمار ہوتا ہے، اگرچہ پہلے سے نافرمان ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے والدین میں سے کسی کی طرف سے حج کرے تو ان کے لیے ایک حج کا ثواب ہوتا ہے، اور حج کرنے والے کے لیے 9 حجوں کا ثواب ہوتا ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک اور حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے: الحمدللہ رب العالمین رب السماوات والارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الْمَلِكُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اس کے بعد یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی اگر کوئی نفلی صدقہ کرے تو اس میں کیا حرج ہے کہ اس کا ثواب اپنے والدین کو بخش دیا کرے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، کہ اس صورت میں ان کو ثواب پہنچ جائے گا، اور صدقہ کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث شریف کے موافق کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا
جو کچھ بھی کسی موقع پر خرچ کیا جائے اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا دیا کرے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس پاک ذات کی قسم جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بات کے ساتھ بھیجا ہے، یہ اللہ کے پاک کلام میں ہے کہ جو شخص تیرے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہو تو اس کے ساتھ قطع رحمی نہ کر، اس سے تیرا نور جاتا رہے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو اپنے والدین کی یا ان میں سے ایک کی قبر کی ہر جمعے کو زیارت کرے اس کی مغفرت کی جائے گی کہ وہ فرما برداروں میں شمار ہوگا۔ اور زائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی زندگی میں نافرمان ہو پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے استغفار کرے، اگر ان کے ذمہ قرض ہو تو اس کو ادا کرے اور ان کو برا نہ کہے تو وہ بھی فرما برداروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ جو شخص والدین کی زندگی میں فرما بردار تھا لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کا قرض بھی ادا نہیں کرتا، ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرتا تو وہ نافرمان شمار ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے محترم حضرات، یہ تھی آج ہماری کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہ کر سکے کسی بھی کارن سے، تو مرنے کے بعد اگر وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتی رہے، ان کے لیے صدقہ کرتی رہے، نفلی صدقہ کرے، حج کرے، تو اس طرح سے اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اس طرح سے وہ آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی فرما برداروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ہیں تو ان کی آپ فرما برداری کریں، ان کا حق ادا کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، اور اگر آپ کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور مال میں سے ان کے لیے صدقہ دیتے رہیں، ہر طرح سے ان کے لیے ثواب پہنچانے کی کوشش کریں، تو اس سے آپ فرما بردار میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔